تھوڑا سا ایک تو پروفیشنل گروتھ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ضروریات، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم کس طرح اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ خواتین خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیکٹرز میں ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، ان کے اپنے اسٹارٹ اپ ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح بہتر کر سکتی ہیں اور کس طرح وہ ایک لاگریتھم ہیلتھ پہ رہ سکتی ہیں. دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے پاکستان شوگر میں، بالکل ایسے ہی ہے، بلڈ پریشر میں، آرتھرائٹس میں، سائیکولوجیکل ایشوز. ہم تو بابوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے بس. تو اگر تو مینٹل ہیلتھ چاہیے تو سب سے پہلے ڈائٹ کا جو خیال ہے وہ بڑا ضروری ہے. زبردست، بالکل جی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہماری انٹرٹینمنٹ ہمارا فوڈ ہے. فوڈ، یس دیٹس دی بگیسٹ. کڑھائیاں کھا کھا کے نا برا حال کر لیا ساروں نے، اور 2-2 4-4 نان کھا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کا نام ہے، یہ نان سے جان چھڑائیں. اگر کھانا بھی ہے تو آپ تھوڑا کھائیں، لیکن نہیں، نان کھائی جا رہے ہیں. اور آپ کو 40 سال کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بلڈ پریشر ہائی ہے، ان کا شوگر ہائی ہے. ایک تو سب سے بڑا کاز میں نے آپ کو بتا دیا ہے فوڈ ہے. یس. سیکنڈ کاز جو ہے وہ جیلسی ہے. جیلسی، اور اس میں ایک چیز جو ہم لوگ آج کے کمپیریزن، ہم جیلسی کے فیکٹر میں کمپیریزن کو مکس کر دیتے ہیں. یار وہ وہاں پہ فال کر رہا ہے، میں ادھر فال کر رہا ہوں. وائی؟ دیکھیے کمپیریزن آپ کرتے رہیں گے نا ساری زندگی تو آپ اسٹریس میں رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے. بالکل. آپ کو اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ کرنا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر میں نے 20 کتابیں پڑھی ہیں تو میری 25 ہو گئی ہیں. اگر میں نے 4 سٹیز دیکھے ہیں، میں نے 6 دیکھ لی ہیں، میں نے اتنے لیکچر سن لیے ہیں، اتنی ٹریننگز کر لی ہیں، کہ میں اپنے آپ سے کیا امپروو کیا میں نے. تو اپنے آپ سے کمپیریزن کرنا چاہیے. آپ تو جہاں مرضی پہنچ جائیں گے تو لوگ آپ سے اوپر موجود ہوں گے. اچھا پھر آپ جب اپنے دیکھیں گے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا، اس کو یہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ جا رہے ہیں، اس کے پاس ویوز زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے لائکس زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ ایک ایسے اسٹریس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. کیسے نکلیں گے؟ آپ جو مرضی حاصل کر لیں، آپ سے اوپر ایک بندہ موجود ہوگا. بالکل. کیا حاصل کریں گے؟ جب تک آپ خدا کا شکر نہیں کرتے نا. اور دوسرا امپورٹنٹ بات جو ہے نا، معافی جو ہے نا وہ ہم نہیں کر دے رہے آج کل کسی کو. ہم کہتے ہیں برا تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں اب تمہارا کر کے ہی جاؤں گا. بالکل اس لیول پہ تمہیں نقصان پہنچا کے جاؤں گا. نقصان میں پہنچا کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے کو جو مینٹل سٹیٹ میں نے فیل کیا ہے نا، اس مینٹل سٹیٹ پہ تم نے بھی فیل کرنا ہے. یہ جو آج کل کی یوتھ کہتی ہے کہ جی اگر اس نے میرا دماغ اتنا خراب کیا تو میں نے اس کا دماغ بھی ساتھ اتنا خراب کرنا اور ساتھ نقصان بھی پہنچانا. چلیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. انگارے ہیں نا، ہاں جی، انگارے آپ نے اگر رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ خود ہی ہو رہا ہے نا. ہاں جی. تو انگاروں کو چھوڑ دیں. زبردست، بالکل، بہت خوبصورت. آپ نے کیوں وہ انگارہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈال کے اپنی جو ہے نا وہ ایگو سیٹسفیکشن کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے؟ لیکن وہ نہیں، وہ اس کا دماغ پروڈکٹیوٹی میں کم ہے، اس کا دماغ اپنی گروتھ پہ کم ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اگر برا کیا تھا نا، میں نے معاف نہیں کرنا. اچھا اوپر سے کہے گا محفل میں کہ میں نے معاف کر دیا، دل سے نہیں کر رہا. جیسے دل سے معاف کرے گا تو اس کا بوجھ کم ہوتا جائے گا. جیسے اس کا بوجھ کم ہو جائے گا وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا. اگر نہیں، اڑتا رہے گا، سڑتا رہے گا، روتا رہے گا، اپنے ہی اندر جو ہے وہ ٹاکسک بن جائے گا خیالات میں. اچھا آپ کو پتا ہے، آپ تو ہے ڈاکٹر ہیں، جو آپ کی خیالات ہوتے ہیں نا وہ آپ کے بلڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. Oh my God, that's surprising. تو شوگر کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں، خون کے اندر آپ کی جو ہے وہ شوگر تو بلڈ میں ہی ہے نا، اور بلڈ پریشر بھی بلڈ ہے. بالکل. تو جو آپ سوچ رہے ہیں نیگیٹو، اور آپ نے انگارے اپنے دل و دماغ میں لوگوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہے ہیں. اچھا ویسے اب یہ لوگ بات سن رہے ہوں گے نا میری، کہیں گے سبھی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، مانے گا کوئی ایک جا کے. ہاں، اپنے پہ امپلیمنٹ کرنا نہیں کرتے نا. بالکل. روتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے میرا نقصان ہو رہا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایکٹیویٹیز کریں گے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے کریں نا بھائی، کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. میں جی اس ریسٹورینٹ میں اگر وہ گیا تو میں نے بھی وہیں جا کے سیلفی کھینچ کے لگانی ہے اور اس کو شو کرانی ہے اسپیشل. وہ فیس بک ہو گیا نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ فیس بک پہ اٹیچ ہے لوگ. تو وہ اگر اس نے کوئی برانڈ پہنا تو میں بھی اسی برانڈ کا کپڑا پہن کے تو میں وہ کروں گا یا کروں گی. تو یہ جو سارا ہے نا دماغ میں سوچیں، یہ انسان کو تباہ کر رہی ہے. بالکل. میڈیٹیشن اس کی بہت ضرورت ہے. اب جب میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ رانگ.
کیونکہ صبح سے لے کے رات تک اتنی ایکٹیویٹی میں بندہ مصروف رہتا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ اور وٹ آئی ایم ڈوئنگ نیگیٹو. اچھا, ہر نیگیٹو شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اندر کی جو میں ہوتی ہے نا وہ نہیں ختم ہو رہی, نہیں, اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, اندازہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. بس وہ ایک کام یہ کرے کہ وہ یہ سوچے کہ جو میرے ارد گرد کے 4-5 لوگ ہیں ان سے رائے لیں, کیونکہ انسان اپنے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. اگر وہ اپنے بارے میں رائے دے گا تو باعث ہوگا, خود پسند ہے نا انسان, تو اس کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں رائٹ ڈائریکشن پہ ہوں یا نہیں ہوں. اچھا, ایک اور نشانی دیکھ لیں آپ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے لڑائیاں ہو جائیں گی, بعد میں رشتہ داروں سے لڑائیاں ہو جائیں گی, جہاں پہ وہ آفس میں کام کریں گے وہاں لڑائیاں ہو جائیں گی. تو آپ نے اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے, اگر اس سے خود بھی اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے سچائی کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, تو وہ یہ دیکھے کہ جو میرے کولیگز تھے 20 سال پہلے 30 سال پہلے, ان کی کتنی ریشو ایسی ہے جو میرے ساتھ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, یا جو رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں کتنے دیر سے وہ ساتھ چل رہے ہیں میرے, تو اس کو یہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا. یہ ریئلائزیشن ہونی بڑی ضروری ہے. ایک تو یہ میڈیٹیشن سے ہوگی, دوسرا جب وہ سفر میں نکلے گا. سفر کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ زندگی میں بور ہو رہے ہیں تو سفر کریں, اگر آپ زندگی میں بہت بیزی ہیں پھر بھی سفر کریں, اگر آپ زندگی میں سٹریس میں ہیں پھر بھی سفر کریں. آپ کو ریئلائزیشنز ہوتی ہیں, نہیں تو انسان نا اپنے ہی ہول میں بند رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہتا ہے. وہ 40-45 سال کی عمر میں آ کے اپنے آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کروا بیٹھتا ہے. ایک کارپوریٹ ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سے ایسی مینٹل ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں, یا کچھ ٹریننگز کس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں بینگ آپ CEO یا کوئی بھی کارپوریٹ آنر ہے جو جس سے تاکہ ان کی کارپوریٹس جو ہیں وہ ہیلدی ہو. ٹاپ آف دا لائن از اے ریسپیکٹ کلچر. آرگنائزیشن میں جو مالک ہے نا وہ اتنے رسپیکٹ سے اپنے سویپر پی این گارڈ سے بات کرے کہ جب اس کے لوگ ارد گرد کے دیکھ رہے ہو نا اس کو, تو وہ کہ یار ہم نے بھی ان سے ایسے ہی بات کرنی ہے. کیونکہ یہ جو مالک ہے نا اصل میں یہ کلچر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کا. ٹاپ آف دا لائن از رسپیکٹ کلچر. دوسرے نمبر پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سیلری جو ہے نا وہ 30 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے. ہاں, اب مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مینٹل سٹریس تو کارپوریٹ والوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سیلری نہیں آ رہی, سیلری نہیں آ رہی, سیلری نہیں آ رہی. جیسی 2-3 تاریخیں آ گئی ہیں نا تو ہر کسی نے بل پے کرنے ہیں. بالکل لائف پھر اچھا, اب ہر کوئی ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گیا یا سیلری آئی ادھر سے آئی. اب یہ ایک سٹریس کا ماحول جو ہے نا وہ آرگنائزیشن میں سٹارٹ ہو گیا ہے. تیسرے نمبر پہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے فیورٹزم کو پروموٹ نہ کریں. دیکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ یہ جو شخص ہوتے ہیں نا جو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کریٹو لوگ ہوتے ہیں, یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, بالکل یہ خوش آمدی نہیں ہوتے. آرگنائزیشن کو ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ مالک کے ارد گرد وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ان کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں. باس نے کہہ دی کالی گاڑی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی کالی تو بہت ہی کمال ہے. باس نے کہا یہ وائٹ بھی اچھی ہوتی ہے, وہ کہتے نہیں وائٹ تو سر بہت اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ جو باس کا دماغ چل رہا ہے نا وہ ایسے سلیوز ہیں بس. ہاں وہ ایسے لوگ ترقی نہیں کرواتے. ترقی کریٹیکل لوگ کرتے ہیں آرگنائزیشن کی, کریٹو لوگ کرتے ہیں. ان کو آگے لے کے آئیں اور بڑی پوزیشنز ان کو دیں, نہ کہ ان لوگوں کو جو خوش آمدی ٹولہ ہے. بالکل. تو یہ 2-3 جب آپ کام کریں گے نا اپنی آرگنائزیشن میں, اور آرگنائزیشن میں ایک تو بہت ضروری ہے, میں اپنے بہت سے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں, کچھ سمجھ جاتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, ان کی انشورنس جو ہے نا وہ ضرور کروائیں. میڈیکل انشورنس کروائیں ان کی. ان کے ساتھ جو ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ ہر انسان نا ایک فیئر میں مبتلا ہے. ابھی تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے, میں کام کر رہا ہوں, وٹ نیکسٹ جب میری زندگی 60 سال کی ہو جائے گی. کوئی ایسا اس کو پلان دیں کہ 60 سال کے بعد وہ زندگی کمفرٹیبل گزار سکے. ڈاکٹر وردہ ہوتا یہ کہ آپ کام آج کر رہے ہیں, فیئر آپ کے پاس 60 سال کا آپ اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آگے کیا ہوگا. تو اس فیئر کو مائنس کروائیں کسی طریقے, اس کو جتنا ہو سکتا ہے کمفرٹیبل کریں, پروڈکٹیوٹی وہ زیادہ دے گا. ایگزیکٹلی.